یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب۔ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، 2 ہو 4 ہو 10 ہو 12 ہو۔ حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے، بہرحال کچھ نہ کچھ ساتھی حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی 3 درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ نبی کے آنے سے زندگی کو حقیقی نور ملا ہے، تو کیا اس آنے کو معمولی آنا سمجھ لیا جائے؟ تو اس جشن بہارہ کو عقیدت و احترام کے ساتھ منائیے گا اور اس کے تقاضوں کے ساتھ منائیے گا۔ گلی گلی حضور کے نام کی محافل بپا کیجئے، درود و سلام کے گجرے بارگاہ ناز میں پیش کیجئے، عقیدتوں کا اظہار کیجئے، حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کیجئے۔ 12 ربیع الاول کا دن تجدید عہد کا دن ہے، ہم آقا سے عہد کرنا ہے کہ پیارے آقا ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے نام ہوا، ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، ہم مریں گے تو آپ کے لیے، آخری سانس تک آپ کے وفادار رہیں۔ جو دین آپ لے کر کے آئے اس دین کو غالب کرنے کے لیے انتھک محنت کریں گے اور اپنی صلاحیتوں کو اس راستے میں لگا دیں گے اور اپنے آپ کو وقف کر دیں گے خدمت دین متین کے لیے، اپنا سب کچھ حضور کے لیے پیش کرنے کا عزم کریں۔ صرف جھنڈیاں لگا دینے سے، چراغاں کر دینے سے حق ادا نہیں ہو جاتا، ضرور لگائیں جھنڈیاں، چراغاں بھی کریں، لیکن حضور علیہ السلام کی محبت کا حق یہ 2 کام کرنے سے ادا نہیں ہو جائے گا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس طرح گلیوں کو صاف کر رہے ہو، کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ۔ حسد، حقد، کینے، بغض، نفرت کتنے کتنے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں دل کی گلیوں میں، آؤ کوئی جھاڑو لے کر کے ذرا دل کو بھی صاف کرو۔ بازاروں میں جھنڈیاں لگانے والوں، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی بھی لگاؤ۔ چھتوں پہ چراغاں کرنے والوں، دل کی گلیوں میں کہیں اندھیرا نہ رہ جائے۔ تو آؤ دل کو
صاف کرو، جھنڈیاں بھی لگاؤ، چراغاں بھی کرو، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالو ایک باری۔ ہمارا تو سب کچھ حضور ہے، کیا خوب کہا تھا مولانا ظفر علی خان نے، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، آؤ اسی کائنات میں بسنا شروع کرو، دائیں بائیں کی بستیوں سے نکلو اور اسی کائنات میں بسو، اور اپنی زندگی کو حضور کے نام لگا دو۔ اتنا پیارا موسم اور ایسے گزر جائے، کیوں گزرے ایسے؟ اس موسم میں برستے ہوئے انوار کو اپنے اندر جذب کرو، اپنے باطن کو روشن کرو، اور انوار ولادت سے اپنے اندر کے اندھیرے مٹانے کی کوشش کرو۔ گلی گلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی خوشبو پھیلے، نگر نگر حضور کے پیار کی مہک ہو، اور امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت، محبت اور پیار کے سانچے میں اس طرح ڈھلے کہ ان کا ظاہر باطن کا نقشہ حضور کی سنت کی مطابقت میں ہو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہیں بتانا نہ پڑے، تمہاری وضع قطع ایسی ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں آقا کا غلام آ رہا ہے۔